فائدہ یہاں پر یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم، یہاں پر غیرو لایا گیا ہے اور لا نہیں لایا گیا۔ حال یہ ہے کہ نفی کے لیے اکثر لا لایا جاتا ہے، یہاں پر غیرو کیوں لایا؟ تو مفسرین یہ فائدہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر غیرو لایا ہے کیونکہ یہاں پر نفی اور مغایرت دونوں مقصود ہیں، نفی اور مغایرت دونوں مقصود ہے، اور لا سے صرف نفی ہوتی ہے، اس میں مغایرت وہ نہیں ہوتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان منعم علیہم کا راستہ ہمیں دکھا دے یا اللہ۔ غیر المغضوب اور مغضوب علیہم، ان کی نفی بھی ہوئی ہے اور ان سے مغایرت بھی ہوئی ہے کہ مغضوب علیہم سے ہم کو مغایر کر دے یا اللہ، ہمیں ان میں داخل نہ کرا دے کہ ہم بھی مغضوب علیہم میں داخل ہو جائے۔ تو یہاں پر غیرو اس لیے لایا ہے۔ پھر انعمت علیہم اور غیر المغضوب، اس میں ایک فائدہ اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ انعمت علیہم یہ صیغہ مبنی للفاعل ہے، یعنی نسبت اس کی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو ہوئی ہے کہ یا اللہ تم نے ان پر انعام کیا ہے، اور غیر المغضوب علیہم یہ مبنی للمفعول لایا ہے، مغضوب صیغہ اس میں مفعول لایا گیا ہے، تو اس میں اشارہ ہے کہ غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوئی۔ اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ وہ شر لیس الیک، شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کو نہیں کیا جاتا، تو اس لیے انعمت علیہم میں ڈائریکٹ نسبت اللہ تعالیٰ کو ہوئی انعام کی کہ اللہ تم نے ان پر انعام کیا ہے، اور غیر المغضوب علیہم وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وہ گمراہ ہوئے ہیں، تو یہ گمراہی ان میں ان کا خود اپنا نقصان ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نسبت وہ غضب کی نہیں ہوئی۔ یہ تو شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی کی نسبت اس نے اللہ تعالیٰ کو کی، فبما اغویتنی، یا اللہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ شیطان گمراہ خود ہوا تھا اور نسبت کس کو کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو کی تھی۔ لیکن ادب یہ ہے کہ وہ شر لیس الیک۔ المغضوب اس کی کچھ وضاحت، یہ غضب سے ماخوذ ہے، اور امام راغب وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ سوران النفس یا سوران الدم عند ارادت الانتقام، انسان کے جسم میں، انسان کے خون میں وہ گرمی آ جاتی ہے، وہ جوش آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غضب۔ جب انسان کسی سے بدلہ لینے کا وہ ارادہ کر لے، نیت کر لے، تو اس وقت جو خون میں جوش اور جذبہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں غضب۔ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یدل علی شدت و قوہ، غضب شدت اور قوت پر دلالت کرتی ہے، یہ علامت ہے شدت اور قوت کی۔ اسی لیے سلف اور آثار وہ غضب اور غصے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کہ لا تغضب فردد مرارا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابی کو منع کیا کہ غصہ نہ کر، اور بار بار اس بات کی تکرار کی۔ جعفر صادق رحمہ اللہ اس سے نقل ہے کہ الغضب مفتاح لکل شر، یہ غضب جو ہے نا یہ تمام شرور کی کنجی ہے، یہ تمام شرور کی چابی ہے، اس سے ہی تمام شر وہ کھلتے ہیں۔ عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ ایک اثر میں آیا ہے مکتوب فی الحکم داود ایاک وشدت العذب فإن شدت العذب مفسدۃ لعقل حکیم، کہ اے داؤد علیہ السلام کی حکمت میں یہ لکھا گیا تھا کہ اے داؤد خود کو غصے کی شدت سے بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شدت جو غصے کی شدت ہوتی ہے یہ حکیم انسان، دانا انسان، ایک سیانے انسان، اس کی جو حکمت ہے اور اس کی جو عقل ہے اس کو بھی وہ زائل کر دیتی ہے، اس کو بھی وہ خراب ہی کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں الغضب رأس الحمق، یہ غضب جو ہے، یہ غصہ جو ہے، یہ تمام حماقت کی جڑ ہے۔ تو اسی لیے غصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ممانعت فرمائی ہے۔ ولد ضالین، یہ ولد ضالین یہ عطف ہے
غیر المغضوب علیہم پر، اور یہ بھی غیروں کے تحت ہے، لیکن یہاں پر لا دوبارہ لایا گیا ہے تاکید کے لیے، اور یا اگر لا نہیں لایا جاتا یہاں پر اور ڈائریکٹ ہی اس کو غیروں پر عطف کر دیتے تو مفسرین فرماتے ہیں پھر وہم آتا کہ ولدالین جو ہے یہ انعمت علیہم پر عطف ہے، اور اگر آپ اس کو انعمت علیہم پر عطف کر دے تو پھر معنی اس کا غلط ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ فائدہ بیان کیا ہے۔ اور دوسرا اس میں فائدہ یہ ہے کہ ولدالین اس میں لا کو دوبارہ مقرر کیا، یہ کیوں؟ یہ تو معطوف ہے، اور معطوف حکم معطوف علیہ میں ہوتا ہے، وہاں پر غیر المغضوب علیہم میں جو مراد تھا تو یہاں پر بھی وہی مراد ہے نا، تو یہ لا لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ایک جواب تو ہوا کہ یہ تاکید نفی کے لیے آیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر لا نہ لایا جاتا تو یہاں پر وہم بنتا، وہم یہ ہوتا کہ انسان پناہی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں مجموعہ من حیث المجموعہ سے بچا دے، غیر المغضوب سے بھی بچا دے اور ضالین سے بھی بچا دے، مجموعہ من حیث المجموعہ سے بچا دے، اور مجموعہ من حیث المجموعہ یہ کبھی ضمن ایک فرد میں موجود ہوتا ہے، کبھی ضمن تمام افراد میں موجود ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر ہمارا مقصود سلب کلی ہے، اور سلب کلی اگر لا مقرر نہ ہوتا تو رفع ایجابی کلی آ جاتا، اور رفع ایجابی کلی کے ساتھ لازم ہے ایجابی جزئی، تو مقصد یہ ہوتا کہ یا اللہ ہمیں غیر المغضوب علیہم ان سے تو بچا دے، لیکن ولدالین گمراہوں میں ان سے وہ پناہی وہ حاصل نہیں ہوتی، تو اسی لیے ایجابی جزئی یہاں پر اس کا وہم تھا، تو اس لیے لا اس کو مقرر کیا۔ الضالین لغتاً یہ مصدر ہے، اور امام جوہری رحمہ اللہ ضل ضلال اس کا معنی کرتے ہیں زواغ و حلقہ، زواغ و حلقہ، اور امام ابن عادل رحمہ اللہ وہ معنی کرتے ہیں الخفا والغیبوبہ، کسی چیز کی وہ جو چھپ جائے، جو غائب ہو جائے، کیونکہ عرب اپنے محاورات میں استعمال کرتے ہیں ضل الماء فی اللبن ای اذا غاب، جب پانی کو دودھ کے ساتھ ملاتے ہیں اور وہ پانی دودھ میں غائب ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ضل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں وہ غائب ہو گیا، وہ مکس ہو گیا۔ اور امام راغب رحمہ اللہ وہ مفردات میں ضلال اس کا معنی کرتے ہیں اور ترجمہ هو العدول عن طریق الحق عن طریق المستقیم، صحیح راستے سے ہٹنے کو، صحیح راستے سے انسان ہٹ جائے، دور ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں ضلال۔ اور امام مناوی رحمہ اللہ وہ ضلال کا معنی کرتے ہیں سلوک طریق ما لم یوصل، ایسے راستے پر انسان چل پڑے جو منزل اور مقصود تک ہی نہ پہنچے، غلط راستے پر چل پڑے، سلوک طریق ما لم یوصل، ایسے راستے پر چلنا جو انسان کو مقصود تک نہ پہنچائے۔ ولدالین فائدہ اب یہاں پر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مغضوب کو مقدم کیا ہے ضالین پر، اگرچہ حدیث میں مصداق آیا ہے کہ مغضوب ان کا مصداق یہود ہے اور ضالین کا مصداق وہ نصارہ ہے، اور نصارہ قریب گزر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھے، اور یہود وہ دور تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا، تو پھر مغضوب کو کیوں مقدم کیا ضالین پر؟ تو یہاں پر وہ جواب کرتے ہیں کہ یہاں پر مغضوب کو اس لیے مقدم کیا کیونکہ اس کا مصداق یہود ہے، اور یہود مدینہ کے قریب رہتے تھے، وہ مدینہ ہی میں آباد تھے، تو اس لیے ان کا لحاظ کیا گیا ہے۔ پھر مغضوب اور ضالین کے اور مصداقات بھی علماء نے بیان کیے ہیں، یہ ایک مشہور مصداق
جو میں نے بیان کیا یہود اور نصارہ، مغضوب سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد وہ نصارہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، امام سدی، مجاہد، ترمذی، امام ابن حبان، بیہقی، ان تمام نے یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس عنہ کی نقل کی ہے کہ اس سے مراد، امام ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ ان سے مراد یہود اور نصارہ ہے۔ سراج المنیر وہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد کافر اور منافق ہے، کافر اور منافقین مراد ہے۔ اور تیسرا فرق مغضوب اور تیسری بات مغضوب اور ضالین میں فرق کیا ہے؟ تو مغضوب اور ضالین میں مفسرین نے فرق یہ بیان کیا ہے کہ جو علم کے بعد گمراہ ہو جائے تو وہ مصداق مغضوب بنتے ہیں، اور جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو جائے تو وہ مصداق ضالین بنتے ہیں۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ وہ فرق بیان کرتے ہیں کہ باتباع البدع والضالین عن سنن الہدی، کہ جو بدعات کی وجہ سے گمراہ ہو جائے تو ان کو کہتے ہیں مغضوب، اور والضالین عن سنن الہدی، اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں ضالین۔ معالم التنزیل میں فرائے بغوی رحمہ اللہ اس نے بھی یہ تفسیر کی ہے۔ امام سوری رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے من فسد من علمائنا ففیہ شبہۃ من الیہود، جو ہمارے علماء میں سے گمراہ ہو جائے تو ان میں یہودیوں کا کوئی شائبہ ہوگا، کیونکہ علماء علم کے بعد گمراہ ہوتے ہیں اور یہود بھی علم کے باوجود گمراہ ہو چکے تھے ضد اور عناد کی وجہ سے۔ اور من فسد من عبادنا ففیہ شبہۃ من النصارى، اور جو ہمارے عابدین زاہدین جو عبادت گزار لوگ ہو وہ اگر گمراہ ہو جائے تو ان میں کوئی شائبہ وہ نصارہ کا موجود ہوگا، کیونکہ نصارہ وہ عبادت گزار لوگ تھے، راہب لوگ تھے، پادری لوگ تھے، عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن ان میں جہالت تھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ امام ثوری کا یہ قول نقلیا۔ اس کے بعد ہے آمین۔ آمین کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ یہ سرن پڑھا جائے گا یا جہرن پڑھا جائے گا۔ تو جہرن جو احادیث ہے وہ احادیث زیادہ ہے جہری کی، کہ جہر سے یہ آمین پڑھا جائے گا۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین ومد بہا صوتہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرأت کرتے ہوئے سنا کہ جب وہ فاتحہ پڑھ رہے تھے نماز میں، تو جب اس نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو پھر اپنی آواز کو آمین پر اونچا کیا، ورفع بہا صوتہ ومد بہا صوتہ، اس طرح کے الفاظ احادیث میں نقل ہے۔ اور دوسری احادیث میں نقل ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے پیچھے جب نمازی نماز پڑھتے تھے اور آمین کہتے تھے تو وہ مسجد ان کی آمین کہنے کی وجہ سے وہ گونج اٹھتا تھا۔ تو اسی لیے آمین جہرن پڑھنا یہ افضل ہے، اور سرن میں جو احادیث آئی ہے تو ان پر وہ کلام ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔